شکر اور سیرت خلیل الرحمن علیہ السلام۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان کی پیدائش اور اس کا وجود بھی مالک کریم کا فضل و کرم ہے، اور وہ اپنی زندگی اور بعد کے معاملات میں بھی ہر لمحہ اپنے خالق جل جلالہ کے احسانات کا محتاج ہے۔ بندہ ہونے کا پہلا تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات پر اس کا شکر گزار رہے اور کسی بھی موقع پر ناشکری و احسان فراموشی نہ کرے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی تمام اولاد کا نظارہ کروایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مالدار ہے اور کوئی فقیر ہے، کسی کو حسن و جمال ملا ہے اور کوئی دوسری طرح ہے، تو عرض کی ربی لولا سویت بین عبادی کا، اے میرے رب تو نے اپنے تمام بندوں کو یکساں کیوں نہ بنایا، یعنی سب کو ایک جیسا نہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ باری تعالیٰ نے فرمایا انی احببت ان اشکر، مجھے پسند ہے کہ میرا شکر کیا جائے۔ شکر اور سیرت خلیل الرحمن۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شکر گزاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں یعنی پسندیدہ اوصاف کے مالک، اللہ کے فرما بردار، ہر باطل سے اجتناب کرنے والے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں یعنی اپنا نبی اور خلیل بنانے کے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی ہدایت دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی مختلف آزمائشوں اور مشکلات و مصائب میں گزری، مگر کتنے لطف کی بات ہے کہ آزمائشوں کے ہجوم میں ان کا قلب مبارک شکر کے جذبات، زبان پاک شکر کے کلمات اور بدن اقدس اچھے اعمال سے ایسے آباد رہیں کہ باری تعالیٰ نے ان کے شکر گزار ہونے پر ان کی تعریف فرمائی ہے۔ کلمات شکر، رب تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پاک سے ادا ہونے والے شکر کے کچھ حسین کلمات بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اولاد کے احسان پر آپ نے کہا الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ تعلیم شکر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود اپنے مالک کریم کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کا حکم فرماتے۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو آپ نے ارشاد فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہے، بس تم اللہ سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ناشکری پر اظہار ناراضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام خبرگیری کے لیے ان کے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ نے ان کی اہلیہ یعنی اپنی بہو سے حالات پوچھے تو اس نے ناشکری اور شکوہ کے کلمات کہے۔ چنانچہ آپ نے اسے فرمایا جب آپ کے شوہر یعنی اسماعیل آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دیں یعنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو گھر واپس آتے ہی خوشبو سے محسوس ہوا کہ والد گرامی تشریف لائے تھے۔ اہلیہ سے پوچھا تو اس نے تفصیل بتائی۔ آپ نے والد گرامی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً اس بیوی کو طلاق دے دی اور کسی دوسری خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، تب بھی وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ نے ان کی اہلیہ یعنی اپنی نئی بہو سے گھر کے حالات پوچھے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہا نحن بخیر وسعۃ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، رزق وسیع ہے۔ آپ نے برکت کی دعا سے نوازنے کے بعد فرمایا فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ،
وَمُرِيهِ يُثَبِّتُ عَتَبَةَ أَبْوَابِهِ، یعنی جب آپ کے شوہر یعنی اسماعیل آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل نہ کریں، یعنی موجودہ بیوی کو طلاق نہ دیں۔ چنانچہ سیدنا اسماعیل جب گھر آئے تو والد گرامی کی خوشبو محسوس کی۔ پوچھا تو اہلیہ نے تفصیل بتائی۔ آپ نے فرمایا وہ میرے والد گرامی تھے اور انہوں نے تمہاری شکر گزاری پر خوش ہو کر حکم دیا ہے کہ تمہیں طلاق نہ دوں۔ شکر کی صورتیں۔ شکر ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کرنا۔ نمبر 2، اعضاء کے ذریعے تعظیم و تکریم بجا لانا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں مصروف رکھنا۔ نمبر 3، نعمتوں کو انہیں عطا فرمانے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا آسان بھی ہے اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس پر عمل بھی کرتی ہے، تاہم اعضاء کے ذریعے تعظیم اور نعمتوں کو رب کریم کی رضا میں استعمال کرنے سے ہم بہت غافل ہیں۔ قرآن حکیم کے مطابق شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا ہمیں شکر کی تمام اقسام کو اپنانا چاہیے۔